یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الجہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو مت تم بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم اور جو بھی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے پس بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو۔ اب اس آیت میں بھی جو ہے غیر مسلموں سے دلی دوستی اور گہری دوستی کرنے سے منع کیا گیا، اور یعنی ایمان والوں کو کلیئر الفاظ میں بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں لیکن وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور اگر تم میں سے جو بھی ان کے ساتھ دوستی کرے گا دلی دوستی کرے گا، ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچانا، تو وہ اس کو انہی کے ساتھ سمجھا جائے گا اور اس کا سلوک یعنی اس کا حال بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، پھر آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ کوشش کرتے ہیں ان سے دوستی کرنے کی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی گردش زمانہ پہنچ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب یعنی اسلام مدینہ میں آیا تھا تو مدینہ کے جو انصار تھے اور اس میں جو یہود کے تین قبیلے یعنی انصار اور یہود کے قبیلوں کے آپس میں دوستیاں تھیں، تو پھر اس میں سے انصار میں سے جو لوگ مسلمان ہو گئے تو ابتدا میں تو ان کے ساتھ بھی ان کی دوستیاں رہیں، لیکن جب غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر کے بعد قبیلہ بنو قینقاع نے جو بدعہدی کی اور غداری کی اور جو انہوں نے نافرمانی کی، تو اس کی وجہ سے جو صحابہ کرام نے ان سے اپنی دوستیاں ختم کر دی، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس طرح کے جو چند منافقین تھے انہوں نے بدستور ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے اس لیے دوستیاں رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی گردش زمانہ، یعنی ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، اور اگر ہم جب بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہوں گے تو پھر ان کی دوستی ہمارے کام آئے گی اور ہمیں بچائے گی، تو اس سے انہیں منع کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فتح لے آئے، یعنی مسلمانوں کو فتح مل جائے، او امر من عنده یا اپنی طرف سے کوئی اور نئی چیز شروع کر دے، تو فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، پھر وہ شرمندہ ہو جائیں اس دوستی کے اوپر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپائی۔ تو اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام شروع کر دے، مسلمانوں کو ہی فتح مل جائے، اسی طریقے سے جو ہے نا ان کے اوپر جزیہ مقرر کر دیا جائے، اسی طریقے سے ان کو یعنی قتل کی یا جلا وطنی کی سزا دے دی جائے، تو پھر یہ جو لوگ منافقانہ روش اختیار کرتے ہیں اور بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن در پردہ ان کی دوستیاں یہود کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ اپنی اس دوستی کے اوپر شرمندہ ہو جائے اور کہنے لگے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اب قسمیں کھاتے تھے اپنی اللہ کی پکی قسمیں کہ انہم لمعاکم کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فاصبحوا خاسرین پھر وہ ہو گئے گھاٹا پانے والے۔ یعنی جب ایسی صورتحال ہو جائے گی تو ایمان والے یہ کہیں گے ان منافقوں کے بارے میں کہ کیا یہ وہی ہیں جو قسمیں کھاتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں ان کی دوستیاں جو ہے یہود اور نصارہ کے ساتھ تھیں، تو وہ پھر اپنے اس کی کے اوپر شرمندہ ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اے ایمان والو جو بھی مرتد ہوگا تم میں سے اپنے دین سے، پھر جلدی اللہ تعالیٰ لے آئے گا ایک ایسی قوم کو کہ یحبہم اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، وہ نرم دل ہوں گے ایمان والوں کے اوپر، وہ سخت ہوں گے کفار کے اوپر، اور وہ جہاد کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور نہیں وہ ڈریں گے کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے یہ فضل جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا واسع علیم کشادگی والا جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں حضرت قتادہ رضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کیونکہ اسے پہلے سے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے عرب قبائل اسلام سے مرتد ہو جائیں گے، لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور یعنی یہ جو ارتداد کا فتنہ تھا اس کے خاتمے کا شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقاء کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، انہوں نے یہ مرتدین کے خلاف جو جہاد کیا، علم جہاد بلند کیا اور اس فتنے کی سرکوبی کی۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت ہے اس کے کچھ خصائص بیان کیے ہیں، یعنی مرتدین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو کھڑا کرنا تھا ان کی 4 نمایاں خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ سے ان کا محبت کرنا یعنی اور اللہ کا محبوب ہونا، دوسرا اہل ایمان کے لیے نرم اور کفار کے لیے سخت ہونا، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہے صحابہ کرام کی جماعت میں یہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مشرف فرمایا اور
دنیا میں اپنی رضامندی کی سند ان کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس آیت میں اس قوم کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ اے لوگوں اگر تم مرتد ہو جاؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو پیدا کر دے گا جن کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوں گی۔ تو یہ تمام خصوصیات جو ہے صحابہ کرام کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب پچھلی آیت میں جو اہل کتاب کو اور یہود اور نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر کون دوست ہونا چاہیے، کس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے اندر بھی یہ صفت ہے کہ صرف ایمان ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہونے چاہیے۔ اور اعمال صالحہ کے ضمن میں کیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رکوع کریں۔ تو یہ صفات جن کے اندر ہوں گی وہ جو ہے تمہارا دوست، اس کے ساتھ تم دوستی کر سکتے ہو۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو بھی دوستی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس بے شک اللہ کا گروہ وہی ہیں غالب آنے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل یعنی مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں، یا مذاق اور کھیل بنایا ہوا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور کفار کو بھی دوست مت بناؤ۔ اب یہاں پہ پھر کلیئر کٹ بتا دیا گیا کہ نہ تو اہل کتاب کو دوست بناؤ یعنی یہود اور نصارہ کو جو تمہارے دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کفار کو دوست بناؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، ندا دیتے ہو، تو اس کو بھی کھیل اور تماشا بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اہل کتاب هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، نہیں تم انتقام لیتے ہم سے، الا مگر اس جرم میں کہ ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہماری طرف اور جو اتارا گیا پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذالکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر جگہ نہ بتاؤں، یعنی اس سے بھی بدتر ٹھکانہ، اس سے بھی بدتر تمہاری مثال، تمہاری ایگزامپل تمہارے آباء و اجداد کی، مصوبۃ عند اللہ، کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ تھا اور اللہ کے ہاں ان کی کیا سزا تھی۔ من لعنہ اللہ، کہ وہی لوگ تھے جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان کے اوپر غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان میں بندر اور خنزیر بنائے، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے بندگی کی بتوں کی۔ تو یہ تمہارے آباء و اجداد کے یہ سارے کارنامے ہیں۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، وہی لوگ بدتر ہیں ٹھکانے کے لحاظ سے اور بہت ہی گمراہ ہیں سیدھے راستے سے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، تمہارے پاس، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور تحقیق وہ داخل ہوئے کفر کی حالت میں اور وہ اسی کفر کی حالت میں تھے، وہ تحقیق نکلے تمہارے پاس سے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما كانوا يكتمون، ان چیزوں کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ تو اب اس میں وہ ان منافقین کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا تو ایسا اثر تھا کہ بڑے سے بڑا آپ کا جانی دشمن بھی آپ کی مجلس میں آ جاتا، اور جب وہ آپ کی مجلس سے نکل کے جاتا تو اس کی دل کی دنیا بدلی ہوتی۔ لیکن یہ یہودی اتنے منافق تھے اور ان کے دل اتنے سخت تھے کہ وہ آپ کی مجلس میں بھی آتے تھے تو کفر اپنے دل میں لے کے آتے تھے، اور جب آپ کی مجلس کی فیوز اور برکات سے یعنی فیوز اور برکات والی مجلس سے نکل کے جب جاتے تھے تو تب بھی وہ کفر و شرک ان کے دلوں میں اسی طریقے سے ہوتا تھا۔ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپ دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سو کو کہ وہ کوشش کرتے ہیں گناہ میں اور زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، کیوں نہیں منع کرتے ان کو عالم اور درویش ان کے گناہوں کی باتیں کرنے سے اور ان کا حرام کھانے سے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، البتہ بہت ہی برا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے نا امت محمدیہ کے علماء کے لیے بھی بہت بڑی وارننگ ہے کہ ان کے سامنے جب برے کام کیے جاتے ہیں، جب گناہ کی باتیں کی جاتی ہیں، جب حرام کھایا جاتا ہے اور جب بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں تو وہ پھر کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اس وقت ایسے وقت میں علماء کا خاموش رہنا بھی ایک جرم ہے۔ وقالت اليهود ید اللہ مغلولہ، اور کہا یہودیوں نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بند ہو جائیں ان کے ہاتھ اور وہ لعنت کیے گئے اس بات کے اوپر جو انہوں نے کہی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہ سورہ نساء میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا
قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے کیونکہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر، یہود کے اوپر ہمیشہ سے عنایات اور نوازشیں رہی ہیں، لیکن جب اسلام مدینہ میں آیا اور پھر انہوں نے اس کا بھی سرے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بڑھتے ہی چلے گئے، تو پھر ان کی اپنی گناہوں کی وجہ سے ان کو کچھ مالی نقصان ہوتے یا ان کو کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی نقصان پہنچ جاتا، تو پھر انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگایا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا، وہ اب ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتا، اس نے ہمارے اوپر خرچ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے بددعائیہ کلمے میں ان کو رسپانس کیا کہ ان کی ہاتھ بند ہو جائیں اور وہ لعنت کیے گئے ان باتوں کے اوپر جو انہوں نے کہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، وہ خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو وہ قرآن جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں۔ اب اس آیت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو الزام لگایا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کا جواب دیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے، خود انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا بند ہو جائیں، اور اللہ کے تو ہاتھ کشادہ ہے، وہ تو خرچ کرتا ہے، انسانوں کی تمام ضروریات انہیں فراہم کرتا ہے، انسان جو اس سے مانگتا ہے، دن کو مانگے رات کو مانگے، انسان کو دن کی ضروریات ہوتی ہیں، رات کی ضروریات ہوتی ہیں، سفر کی ضروریات ہوتی ہیں، حضر کی ضروریات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ دن رات خرچ کر رہا ہے اور انسان کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن اس کے خزانے میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ جیسے قرآن مجید میں اور جگہ پہ آتا ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ تو تم انہیں شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث شریف ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن کوئی کمی نہیں آتی، ذرا دیکھو تو کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ بخاری شریف میں جو ہے یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو اس کا جواب دیا، اور پھر آگے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے نا جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، تو ان کو ہمیشہ کفر اور سرکشی ان کی بڑھائے گا، اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب کبھی بھی انہوں نے لڑائی کے لیے آگ روشن کی تو اللہ نے اسے بجھا دیا، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور اگر بے شک اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، البتہ ہم ہٹا دیتے ان سے ان کی برائیاں، اور ضرور داخل کرتے ان کو نعمتوں والے باغات میں۔ اور اگر بے شک وہ نماز وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور جو اتارا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، البتہ وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی اوپر آسمان سے بھی خوب بارشیں برستی، نیچے سے زمین سے بھی خوب رزق پیدا ہوتا، اور ان کی جو ہے نا وافر نعمتیں عطا کی جاتی۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں اگرچہ ایک امت جو ہے وہ تو درمیانی راہ اختیار کیے ہوئے، یعنی وہ ہے اتنی نافرمان نہیں ہے، لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی برے اعمال ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دے جو اتارا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے پیغامات نہیں پہنچائے۔ تو اب یہ والی جو آیت ہے یہ بھی بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ بغیر کسی کمی بیشی کے اور بغیر جو ہے لومۃ لائم، یعنی لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ کیے بغیر آپ اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا جو تقریباً 1 لاکھ یا 1,40,000 کے قریب جو مجمع تھا اور جمع غفیر تھا، ان کے سامنے آپ نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، کہ ہم یعنی یہی گواہی دیں گے کہ آپ نے تحقیق اللہ کے پیغامات پہنچا دیے اور آپ نے جو ہے نا وہ ہماری خیر خواہی کی اور ہمیں نصیحت کی۔ تو آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے یعنی آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور لوگوں کی طرف اسے سیدھا کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یعنی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ تو اب یہاں پہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، ہمیشہ اس طرح اہتمام ہوتا رہا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت معجزانہ طریقے سے بھی فرمائی اور دنیاوی اسباب کے لحاظ سے بھی فرمائی. اور دنیاوی اسباب کے لحاظ میں جو ہے یہ چیزیں آ گئیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی چچا ابو طالب کے دل میں جو ہے آپ کی اتنی محبت پیدا کر دی کہ وہ آپ کی اتنی پروٹیکشن کرتے تھے اور اتنا آپ کا دفاع کرتے تھے. اور شاید ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کیونکہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو شاید مشرکین مکہ کے دل میں جو ان کا رعب اور دبدبا تھا جو آخر تک رہا وہ ختم ہو جاتا اور پھر وہ ان کی پرواہ نہ کرتے. لیکن جس طریقے سے آخر دم تک ان کا رعب اور دبدبا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے دل پہ رہا، جس کی وجہ سے وہ حضرت ابو طالب سے ڈرتے تھے اور دبتے تھے، اور حضرت ابو طالب جو ہے ہر وقت آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کی پروٹیکشن دیتے. پھر ان کے بعد کچھ سرداران قریش کے دلوں میں پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت کے بعد انصار مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا حفاظت کا بہت زیادہ کام کیا. اس کے بعد پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہرہ حفاظت کے تمام اسباب اپنے پاس سے ہٹا دیے اور مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی آپ کی ہر مقام پہ حفاظت فرمائی، حتیٰ کہ یہود اور نصارہ جو آپ کے خلاف بہت ساری سازشیں کرتے رہتے تھے تو ہر مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو آپ کے سامنے بے نقاب کیا اور آپ کی حفاظت فرمائی. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب نہیں، تم نہیں ہو کسی بھی چیز کے اوپر، کسی بھی مذہب کے اوپر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم کرو اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. اور البتہ ضرور بڑھائے گا ان میں سے بہت سے لوگوں کو وہ قرآن جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، کس میں بڑھائے گا؟ طغیانی اور کفر میں، یعنی نافرمانی میں اور کفر میں. پھر نہ آپ افسوس کریں کافر قوم کے اوپر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی اور صابی اور نصارہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے گا، پھر نہیں کوئی خوف ہوگا ان کے اوپر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. البتہ تحقیق لیا ہم نے پکا وعدہ بنی اسرائیل سے اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول. پھر جب کبھی آئے ان کے پاس رسول اس مسئلے کو لے کر جو ناپسند کیا ان کی جانوں نے، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، تو انبیاء کے ایک گروہ کی انہوں نے تکذیب کی اور ایک گروہ کو وہ قتل کرتے تھے. وحسبوا اللہ تکون فتنۃ، اور انہوں نے خیال کیا کہ ان کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہوگی. وعموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، پھر رجوع کیا اللہ نے ان کے اوپر. ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کاموں کو جو وہ کرتے ہیں. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے، اور کہا مسیح علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. بے شک جو بھی شریک ٹھہرائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بس تحقیق حرام کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار. البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ثالث ثلاثہ، یا تیسرا ہے تین میں سے، یعنی وہی عقیدہ تثلیث. تو اب یہاں پہ کھول کے اللہ کھول کے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہے وہ بھی کافر ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ تین میں سے تیسرا ہے وہ بھی کافر ہیں، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ اکیلے کے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ نہ باز آئے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، البتہ ضرور پہنچے گا ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب، یعنی ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا. کیا پس نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف، اور کیوں نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف، اور کیوں نہیں اس سے بخشش طلب کرتے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول ہیں، یعنی معبود نہیں ہے، رسول ہیں. تحقیق ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی ماں جو ہے نا وہ صدیقہ ہیں، ولیہ ہیں اور ولیوں کی سردار ہیں. کانا یاکلان الطعام، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. آپ دیکھیں کہ کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے آیات. ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیں کہ کہاں سے وہ دھکا دیے جاتے ہیں. یعنی عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں معبود نہیں ہیں بلکہ وہ انسان ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہم لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کا بھی قصہ پڑھا، پھر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ پڑھا. تو جو پیدا ہو جاتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سوتا جاگتا ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ کیسے وہ ہم ان کے لیے کھول کر آیات بیان کرتے ہیں اور پھر کہاں سے وہ دھکا دیے جاتے ہیں. آپ کہہ دیں کہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ان معبودوں کی جو تمہارے لیے نفع اور نقصان کا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ وہی سننے والا جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب نہ تم مبالغہ آمیزی کرو اپنے دین میں. مبالغہ آمیزی کا یہی مطلب ہے، یہی حکم ان کو سورہ نساء کے آخر میں بھی دیا گیا تھا
مبالغہ امیزی کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بندے کا جو حق بنتا ہے اس میں کمی بیشی کر دینا، یا تو اس کے حق کو اتنا زیادہ بڑھا دینا کہ وہ جناب انسانیت سے نکل کے الوہیت کی صفات اس میں شامل ہو جائیں، اور یا اس کو اتنا کم کر دینا کہ اس کو بالکل اس کی اہانت کرنا، انسلٹ کرنا اور اس کو تکذیب کرنا، اور حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے تک کی درپے ہو جانا۔ تو فرمایا کہ اس بات سے باز آ جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو گمراہ ہو چکے تم سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابن مریم، لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ اس آیت میں یہود کے اوپر دو نبیوں کی زبانی لعنت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لعن الذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا وہ بنی اسرائیل میں سے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی جو ہے لعنت کی۔ تو بعض روایات میں 4 نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر لعنت موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم نے کی، اور پھر آخر میں قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے اوپر لعنت کروائی گئی۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، تو لعنت کے جو دو اسباب بیان کیے گئے ہیں وہ 2 اسباب اسی آیت میں آگے آئے ہیں کہ ایک عصوا یعنی عصیان، نافرمانی، یہ نافرمانی کرتے تھے ہر بات میں، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی، انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، اور یعتدون حد سے بڑھتے تھے۔ یہ حد سے بڑھنا بھی غلو فی الدین کے ہی زمرے میں آتا ہے، یعنی تجاوز کرتے تھے کہ کچھ لوگوں سے محبت کی تو اتنی محبت کی کہ ان کو خدا کا درجہ دے دیا، اور کچھ سے دشمنی اور بغض رکھا تو اس حد تک رکھا کہ ان کو قتل تک کے درپے ہو گئے۔ تو یہ جو ہے نا ان کے لعنت کے اسباب بیان کیے گئے کہ ان اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ اس کے علاوہ ان کے اندر یہ برائی یہ تھی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے اور وہ خود بھی اس کو کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ برا ہے جو کہ وہ کرتے تھے۔ یعنی اس لعنت کی یہ بھی وجہ ہے کہ وہ برائی کو دیکھتے تھے اور اس کو روکتے نہیں تھے، تو یہ برائی کو یعنی جانتے بوجھتے ہوئے نہ روکنا یا استطاعت رکھتے ہوئے نہ روکنا، یہ بھی سب بہت بڑا ایک گناہ ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو پھر زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو پھر دل میں برا محسوس کرے، اور دل میں یہ برا محسوس کرنا جو ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اس فریضے کو کے ترک پر جو سزا کا حکم دیا گیا یا وعید سنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور اس حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل کے ذریعے یعنی ایک مثال کے ذریعے یوں بیان کیا ہے۔ اس کی مثال ایک قوم کی ہے جو کہ ایک 2 منزلہ کشتی میں سفر کرتی ہے، تو کچھ قرعہ اندازی کے ذریعے جو ہے کچھ لوگ کشتی کے اوپر والے حصے پہ ٹھہر جاتے ہیں اور کچھ نیچے والے حصے میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس عرشی کے پاس اوپر والوں کے پاس سے گزر کے عرشی پہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اوپر والے ناگواری محسوس کرتے ہیں۔ تو نیچے والے سوچتے ہیں کہ ہم پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والوں کو ناگواری ہوتی ہے، تو کیوں نہ وہ کلہاڑا پکڑتے اور کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اوپر والے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پانی لینے کے لیے جو ہے نا اب اوپر نہیں جائیں گے بلکہ نیچے سے ہی ہم پانی لے لیں گے۔ تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اگر اوپر والے ان کا ہاتھ پکڑ لیں اور ان کو وہ سوراخ کرنے سے منع کر دیں تو وہ نیچے والوں کو بھی بچا لیں گے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ اگر وہ ان کو نہیں منع کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ خود اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، تو پھر کیا ہوگا کہ جب کشتی میں پانی بھرے گا تو جب نیچے والے ڈوبیں گے تو اس میں پھر اوپر والے بھی اس میں ڈوبیں گے، وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ انسان برائی کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو روکنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو تو پھر بھی اس کو نہ روکے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ بتایا گیا، اور پھر یہ بتایا کہ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہیں کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کی جانوں نے، یہ کہ ناراض ہوا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو اتارا گیا اس کی طرف تو وہ نہ بناتے ان کو یعنی کفار کو اور اہل کتاب کو دوست، ولکن کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ البتہ آپ ضرور پائیں کہ تمام لوگوں سے زیادہ سخت دشمنی میں ایمان والوں کے لیے یہود کو اور مشرکوں کو، یعنی یہود اتنے سخت دل اور اتنے جہود اور عناد میں بڑے ہوئے تھے کہ نبیوں کو قتل کرنے تک سے بھی یعنی اس سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ تو لہٰذا ہمیشہ پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے سب سے زیادہ دشمن جو رہے ہیں وہ یہود ہی رہے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے تمام
تمام لوگوں سے زیادہ قریب دوستی میں ایمان والوں کے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، یہ اس وجہ سے کہ بے شک ان میں عالم ہے اور درویش ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. مراد یہ ہے کہ ان علماء میں علم ہے اور تواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح ضد اور انکار اور استکبار یعنی تکبر کرنا وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ دین مسیحی میں نرمی اور عفو درگزر کی تعلیم کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بایاں رخسار بھی اس کو پیش کر دو، یعنی لڑو مت. تو ان وجوہ کی وجہ سے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، اور عیسائیوں کا یہ وصف جو ہے، یہ صفت ان کی یہودیوں اور دوسروں مشرکین کے مقابلے میں زیادہ ہے. اور یعنی آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکین کو مسلمانوں کے ساتھ ہے، نصرانیوں کو بہرحال وہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک نفس اسلام کا تعلق ہے تو اسلام کے خلاف یہ دشمنی جو عیسائیوں کے اندر بھی موجود ہے، یعنی اسلام کے خلاف جو دشمنی ہے وہ جو ہے نا عیسائیوں کے اندر بھی وہی موجود ہے، جس کا مظاہرہ جو ہے صلیب اور ہلال کی لڑائیوں میں جو صدیوں کے اوپر محیط لڑائیاں تھیں، ان سے ان ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں کہ اسلام دشمنی میں اب تو نصارہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں مل کر اس سرگرم میں عمل ہے. اس لیے قرآن نے دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع فرمایا.